اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے پروگرام کے روح رواں اور ہمارے ہر دل عزیز انتہائی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ شکریہ۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہمارے پروگرام کو روز بروز بہت پذیرائی مل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اتنے پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ ہمارے لیے ان کا انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ وقت کے دورانیے کی ہمارے مختصر دورانیے کی وجہ سے ہم سب کے پیغامات جو ہیں، سب کے سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ملتے جلتے سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں جس سے زیادہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا جو پہلا سوال ہم نے چوز کیا ہے وہ ہمیں سرگودا سے موصول ہوا ہے۔ ارشد محمود صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے، یہ جو تعویذات ہوتے ہیں، جو مختلف رنگ کے دم کیے گئے دھاگے ہوتے ہیں جو کہ لوگ جسم کے مختلف حصوں پر مختلف مقاصد کے لیے باندھتے ہیں، اس کی مذہب اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، یا اس کے برعکس ہم ایسی کون سی آیات قرآنی ہیں جو پڑھ سکتے ہیں یا دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان تمام چیزوں کے متقابل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انتہائی محبت اور پیار سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق جو تعلیمات یہاں پیش کی جا رہی ہیں ان کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور یقیناً عمل بھی کریں گے، کیونکہ علم جو ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے، بے شک عمل جو ہے وہ اخلاص کو آواز دیتا ہے۔ اچھا فرمائیں۔ تو یہ سوال جو ہے بڑا بنیادی سوال ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ ہر معاشرے کے اندر یہ کافی حد تک جو ہے چیز سرایت کر چکی ہے۔ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ سارے اس طرح کے بہت سارے تعویذات اور بہت سارے دھاگے اور مندریاں اور مختلف نگ اور اس طرح کے کئی پاکیزہ کلمات اور بعض اللہ معاف کرے وہ سفید اور کالا علم جس کو گورا چٹا علم بھی کہتے ہیں اور کالا علم بھی کہتے ہیں، تو کئی طرح کے انہوں نے کوئی پرس میں رکھا ہوتا ہے، کسی نے کوئی فوٹو رکھی ہوتی ہے، کسی نے کوئی اور۔ تو یہ ایک بہت زیادہ عام معاملہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ پھر افراط و تفریط کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اعتدال کا راستہ چھوڑ کے جو ہے وہ انسان ایسے راستے پہ بھی نکل جاتا ہے جہاں پھر وہ عمل کو تقریباً چھٹی ہی دے دیتا ہے۔ اللہ۔ تو اسلام ایک دین فطرت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، اور اس کو دین حنیف بھی کہا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ابراہیم کے دین پہ چلو جو حنیف ہے، سبحان اللہ، اسی سے حنفی ہے، بے شک، یعنی جو حق اور باطل سے جدا ہو کے صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت کی جو کنیت ہے وہ بھی ابو حنیفہ ہے۔ حنیفہ کو آپ کی بیٹی نہیں تھی، یہ ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے، تو دین حنیف ہے، یہ ہر باطل سے جدا ہے۔ بے شک، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا، یعنی ھدی للناس ھدی والفرقان۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ ایک فرقان ہے، یعنی اس کا قرآن پاک کا ایک نام بھی ہے کہ جو صحیح تعلیم دیتا ہے، جو ہر باطل سے جدا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
بے شک آج کے دن میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پسند کیا، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور بات لے کے آئے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم کیونکہ مسلمان بہت عرصہ جو ہے وہ ہندو معاشرے میں رہے، اور پھر رہی کئی کسر جو ہے وہ انگریزوں نے آ کے نکال دی، بے شک تو یہاں تہذیبوں کا ایک مرغوبہ سا بنتا بے گیا، شک بے شک اور بہت ساری ثقافتی روایات، فکری روایات مسلمانوں نے اس معاشرے کو ہندوؤں کو دی، اور ہندوؤں کی بہت ساری جو روایات اور ان کے معمولات تھے وہ ہم نے اپنا لیے، اپنا لیے۔ اور انگریزوں کے آنے سے ایک نئی مغربی تہذیب کا جو ہے وہ بھی اس میں اثر شامل ہوا، جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ جاں بھی گروے غیر، اللہ بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، یورپیوں کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اور بالکل کھلے لفظوں میں شکوہ جواب شکوہ میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اس لیے دل لے گئی ان کا 200 کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ تو اس طرح کے بھی بہت سارے ہم نے چیزیں جو ہیں اپنے تہذیب کے اندر، اپنی ثقافت کے اندر، ہندوانہ معاشرے، سکھوں کے معاشرے، عیسائیوں کے آنے سے جو ہے وہ بتدریج ہمارے معمولات میں بھی شامل ہوتے رہے، تہذیب کا حصہ بھی بنتے رہے۔ تو کیونکہ اس معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، تو اس بنا پر جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں نے بھی اس کو ایک شارٹ کٹ رستہ سمجھتے ہوئے، تو باقی وہ کہا جاتا ہے مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس۔ تو ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی واضح کھلی ہدایات اور تعلیمات اس میں سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو نار نمرود میں پھینکا گیا، بے شک قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ تو اس وقت ان کی زبان پہ نقش کا تو کوئی ذکر ہم نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے کوئی تویز باندھا ہوا تھا اللہ کے نام کا یا کوئی خاص مخصوص الفاظ کا، لیکن یہ حدیث میں بڑی وضاحت سے ہے کہ آپ اس وقت پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ۔ اللہ کافی ہمارے لیے، بات حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی اور وہ بہت اچھا مدد کرنے والا۔ بے شک تو اللہ نے پھر مدد کی، جی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ علامہ نے بھی کہا کہ بے خطر کود پڑا عرش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو وہ بے خطر جو ہے وہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو اس کو تو وہ ہوتا ہی جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واصف بن برخیہ کا ذکر ہے جو آپ کا مشیر وزیر بھی تھا، تو کہا بھی ہے کوئی ملکہ بلقیس، وہ سبا ملک کی جو بادشاہ ہے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے۔ تو ایک جن جو بڑا طاقتور تھا اس نے کہا جی کوئی 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، کہا نہیں لیٹ ہو جائیں گے۔ تو آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہاں بھی کوئی نقش و تویز کا ذکر نہیں، تو اس نے کہا حضور آپ آنکھ جھپکیں، سبحان اللہ، تخت آپ کے سامنے۔ آپ کے سامنے۔ تو اس نے اب اس پہ تشریح میں مفسرین نے لکھا، وہ انہوں نے پڑھا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و زندہ رکھنے والے، اے قائم و قائم رکھنے والے، تیری رحمتوں کے صدقے تو اس سے التجا کر۔ تو اس کی قرآن پاک میں اور احادیث کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جن سے انسانی شکل میں آیا، مقابلہ ہو گیا، تو آپ نے اس کو 3 دفعہ بری طرح اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹکا۔ تو اس نے کہا میں نے ساری جناتی طاقت لگائی، تو آپ کے پاس کیا تھا؟ فرمایا کہ میرے پاس تو آیت الکرسی کی طاقت ہے، میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیبر کا دروازہ جس کو کئی لوگ مل کے کھولتے تھے،
روایات میں ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کے اکھاڑ کے اس طرح پھینکا کہ وہ 70 ہاتھ دور 70 گز دور جا کے گرا. تو پوچھا گیا فرمایا یہ ایمان کی طاقت تھی. سبحان اللہ. تو یقیناً جو ہے یہ چیز بجا ہے کہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاک کلمات کے ساتھ وابستہ ہے. تو محض تویز داغوں کے اوپر انحصار کرنا وہ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں بڑا اچھا انہوں نے بک میں لکھا ہے کہ دیکھو انسان کو سردی لگ رہی ہو تو وہ رضائی کا وظیفہ کرے یا روئی کا وظیفہ کرے 1.25 دفعہ تو سردی دور نہیں ہوگی. اس کے لیے اس کو رضائی اوپر لینی پڑے گی. چاہے وظیفہ نہ بھی پڑے رضائی اوپر لے لے. تو ہم بعض کا ایک ہے قانونی فطرت، ایک ہے قانون اسلام. قانون فطرت ہے کہ اگر کوئی آگ میں کود جائے گا تو ڈوب مرے گا، نشے کے حالت میں ڈرائیونگ کرے گا تو حادثے کا شکار ہو جائے گا، یا اور کوئی ایسا ناپسندیدہ عمل جو ہے جو قانون فطرت کے خلاف ہے، زہر کھائے کہے میرے پہ اثر نہ ہو تو اس کا اثر تو ہو جائے گا. تو قانون فطرت یکساں ہے. اور اللہ نے حکم دیا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، خبردار تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. جو قانونی فطرت کو بھی فالو کرو. اور ایک ہے قانونی اسلام جس میں اللہ کریم نے ہمیں اعتقادات کا ایک تصور دیا، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت کا ہے. پھر ارکان اسلام کا دیا، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک جہاد کا تصور. پھر ہمیں حقوق اللہ کا تصور دیا، حقوق العباد کا تصور دیا. تو نماز کا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو بخشش کا انحصار ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر بیان کیا. اور دنیا میں کامیابی کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن قانون اسلام کے ساتھ قانون فطرت بھی ضروری ہے. جو غیر مسلم ہے اگر وہ قانون فطرت کے مطابق محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ آگے نکل جائیں. تو لہٰذا محض جو ہے وہ تویز دھاگوں کے اوپر انحصار کرنا، جہاں عمل کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 48 جنگیں اور سریہ غزوات اور سریہ آپ کو لڑنے پڑے، صحابہ کو بھیجا تو وہ سارے عملی طور پہ ہوئے. غزوہ بدر میں 313 کو لے کے تلوار لے کے آپ نکلے. ہاں یہ ہے کہ غزوہ خندق میں بہت بڑی تعداد تھی، بعض کتابوں میں 30,000 تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام تھے. ایسی تیروں کی بچھاڑ ہوئی کہ بہت سارے آگے پیچھے ہو گئے. تو اس سے بچنے کے لیے تو سرکار نے ہاتھ میں ایک ریت کی مٹھی لے کے شاہت الوجوہ وانت الوجوہ للحی القیوم اس طرح کے کلمات پڑھتے ہوئے پھینکے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو اللہ کا کلام بھی پڑھا اور وہ ریت کی مٹھی جو ہے وہ بھی ان کی طرف پھینکی تو وہ یوں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ تیر لگتے ہیں جا کے یا گولی لگتی ہے. تو جہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں عمل ضروری ہے. اوراد و وظائف یقیناً باعث برکت ہیں، تسبیحات ہوں، کلمہ طیبہ شریف ہو. تو تعویذات کے حوالے سے بھی بہت سارے ہمارے بزرگوں کی روایت میں ہے. حضرت تسلی حوصلے کے لیے بعض کا میں نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ فرماتے ہیں کہ وہ بی بی آئی تو اس نے ہمارے بزرگوں سے کہا کہ خامد لڑتا ہے کوئی تویز دو. تو انہوں نے ایک تویز لکھ کے کہا کہ جب تمہارا شوہر لڑنے لگے تو نے فوراً منہ میں ڈال کے دو داڑوں کے درمیان دبانا ہے اسے. اور جتنا وہ زیادہ غصے سے بولے اور دباتے جانا انشاءاللہ ایسا اس کا علاج ہوگا کہ تو یاد کرو. تو اس نے ایسا ہی کیا. تو کچھ دنوں بعد کہا حضور بڑا کارگر ثابت ہوا ہے وہ آپ کے تویز نے. تو جو ہے وہ میرے شوہر کا جو ہے وہ بالکل بدل دیا، غیظ و غضب جو ہے وہ محبت اور پیار میں بدل دیا ہے اور میں بھی امن میں ہوں. تو حضرت صاحب سے پوچھا بزرگوں نے کیا لکھا تھا؟ تو انہوں نے لکھا تھا کہ بھئی غصہ نہ کیا کر. تو وہ تویز جب بیوی خاموش رہے گی وہ یقیناً جو ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بہتی ہے، ہوا میں تو نہیں وہ چھان سکتا. اٹ ٹیکس ٹو ٹو میک اے کوئر. تو انہوں نے ایک سائیکولوجیکل اس کا فرماتے ہیں یہ زیادہ تر دل کی تسلی کے لیے جو ہے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. یقیناً پاکیزہ کلمات کے اثرات بھی ہیں لیکن
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ الحمدللہ آپ کے جوابات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹوکنا، آپ کو روکنا بالکل دل نہیں کرتا، لیکن مختصر دورانی کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کی بات کو ہمیں کاٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے معذرت۔ نہیں کوئی نہیں، وہ بھی ضروری ہے، اور آپ کا جو شیڈول ہے اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو آج کا دوسرا سوال ہے وہ ہمیں ایک میل کی شکل میں ملا ہے، اور یہ ہمیں حیدرآباد سے ارسال ہوا ہے۔ اس میں فہد ظہیر صاحب ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، بڑا آدمی بننے کے لیے دنیاوی منزلیں پانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ آج حیدرآباد شہر کی جانی مانی شخصیات میں سے ہوں، دنیا کے چکر میں جس خدا نے نوازا اس کی طرف رجوع کرنے سے قاصر تھا۔ بخشش کا کوئی طریقہ بتا دیجیے تاکہ اس ذات کا شکر ادا کر سکوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں کچھ اور لوگوں نے بھی تقریباً اسی طرح کے سوالات کیے ہیں، آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین بندہ پرور ہے، بے شک، بندہ نواز ہے، الحمدللہ، مشکل کشا ہے، بے شک، حاجت روا ہے، دافع البلا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بے شک، هل یستجیبوا لی لی، ولیؤمنوا بی۔ بے شک، تو تم طلب کرو میں عطا کروں گا، دنیا مانگو گے تو وہ بھی میں دینے پہ قادر ہوں، دین مانگو گے بے شک، وہ دینے پہ بھی قادر ہوں۔ مطلق ہے، بے شک، قرآن میں یہ بھی ایک جگہ ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا مانگی ہم نے دنیا دے دی، اللہ، جنہوں نے آخرت مانگی تو ہم نے آخرت بھی دی اور دنیا بھی دی۔ سبحان اللہ، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ جو دعا ہے وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بے شک، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دین اور دنیا، آخرت، یہ سب ضروری ہیں۔ دنیا میں ولا تنسا نصیبک من الدنیا، فرمایا کہ دنیا میں تیرا جو حصہ اللہ نے رکھا ہے وہ لینا نہ بھولو، یہ بھی قرآن پاک بے میں۔ شک، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو تم جو حلال پاکیزہ وہ چیزیں کماؤ اور کھاؤ، لیکن شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہدایات دی کہ القاسب حبیب اللہ، بے شک، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو رزق حاصل کرنا یہ ہر بندے کا حق بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ بے شک، سرکار فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانا اور کھانا اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے اس کا نام ہے، سبحان اور ایک حصے میں باقی ہمارے ذکر اذکار سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ التاجر الصدوق الامین من نبیین والصدیقین والشہداء، جو رزق حلال کمانے والا امانت دار اور سچا جو ہے وہ تاجر ہے، روزی روٹی کماتا ہے، تو قیامت کے دن وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے لیکن اسلام نے کوئی ایسی بے لگام مال و دولت اکٹھا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، جو آ چکا ہے پھر خرچ کرنے کے لیے بھی بے ہدایات ہیں۔ شک، فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عَنِ النَّعِیمِ، ہم ضرور سوال کریں گے تم سب سے قیامت کے دن عن النعیم، جتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں ایک ایک ہم تم سے حساب لیں گے، پورا اس کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا، کوئی ابن آدم ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ حضور نے فرمایا جب تک وہ 4 چیزوں کا سیٹسفیکٹری جواب نہ دے، اللہ پوچھے گا تمہیں زندگی دی کن کاموں میں صرف کی، تمہیں جوانی دی اس قوت و توانائی کو کہاں استعمال کیا، پھر جو تو نے رزق کمایا تو وہ کن طریقوں سے کمایا، اور پھر جو کما لیا اس کو پھر خرچ کیسے کیا۔ کیونکہ یہ بھی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو رزق کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ، تو یہ بھی فرمایا کہ خبردار سود کے ذریعے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو سود کے طریقے سے مال اکٹھا کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا نبی اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو لہٰذا یہ مال دولت یہ انسان کے لیے نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ بے شک، تو اگر حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکار نے فرمایا 2 لوگوں پہ رشک کرو، ایک وہ جس کو علم ملا، وہ خود بھی اس سے بہرہ یاب ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے فائدہ دیتا ہے۔
اور ایک وہ جس کو اللہ نے رزق دیا حلال طریقے سے اور اس کو مخلوق کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اپنے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے دو اس سوال کے حصے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی، ممکن ہے حقوق العباد میں بھی ہوئی ہو، تو وہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کی جائے، اور اس ضمن میں اگر کوئی بے اعتدالی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر حقوق العباد میں اگر کوئی اس میں ایسا مال آ گیا ہے جو اس کا حق نہیں تھا، جس طرح سرکار نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں ایک سود کا بھی ذکر کیا اور ساتھ جو ہے وہ یتیموں کا مال کھانا، لقمہ حرام کمانا، جادو ٹونے ٹوٹ کے، تو ان کا حق واپس دیا جائے۔ کسی کی وراثت کھا گیا ہے، وراثت کا حق دے، اگر کسی سے ناجائز طریقے سے مال اٹھا لیا ہے، کوئی غبن کیا ہے، تو اس کو واپس کرنا جو ہے یہ توبہ کے تقاضوں میں شامل ہے۔ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا کرے، روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے، حج نہیں کیا تو پہلی فرصت میں حج کرے۔ تو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں، تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآن پاک میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کریم نے انہیں ایسی نعمتیں عطا کی جو شاید کسی کو بھی اس طرح بادشاہت نہ ملی۔ ان کی دعا بھی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرو کہ جیسی کسی کو نہ ملی ہو، نہ آگے مل سکے۔ تو اللہ نے ان کو انسانوں پہ، جنوں پہ، پرندوں پہ، درندوں پہ، پانیوں پہ، ہواؤں پہ، آگ، مٹی، ہوا، پانی، تو ان سب کے اوپر اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، اور انہوں نے بار بار کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عمل صالحہ کی توفیق دے، اور اس سارے میرے جتنا تو نے کرم کیا ہے اس کو مخلوق کی خدمت، ہدایت اور عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق دے۔ بلکہ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انہی کے صاحبزادے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح جب وہ اللہ کی حمد کرتے تو پرندے بھی، درندے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی ان کے ساتھ اس اللہ کی حمد میں شامل ہوتے۔ تو وہ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رزق اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور اپنا وہ رزق روٹی جو اللہ سے دعا کہ مولا مجھے رزق حلال ذرائع سے دے اور مجھے ایسا ہنر عطا کر دے کہ میں تیرا شکر بھی ادا کروں، رزق حلال کو۔ تو اللہ کے نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا، اس سے زرے بناتے، ہتھیار اس سے بناتے، اور اس سے دیگر جو ہے وہ لوہے کی چیزیں جو ہیں، تو اللہ کریم وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی روزی روٹی اس مزدوری سے اپنا گزارا کرتے۔ پھر انہی کی گود سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا بھی طریقہ مبارک جو ہے، تو اس اعتبار سے سب سے پہلا اظہار تشکر یہ ہے، مطلب مال کا شکر یہ نہیں کہ آپ ایک دسترخوان لگوا دیں، لوگ دوپہر کو مزدور کھانا کھا جائیں، وہ بھی ایک نیکی ہے بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً ویتیماً واسیرا، وہ کھانا کھلاتے اللہ کی محبت میں، کسی نام و نمود کے نہیں، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی اور قیدیوں کو بھی۔ لیکن اس کا پہلا حق زکوٰۃ دینا، یہ فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن پاک میں کم و بیش 70 سے زیادہ جگہوں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ہے۔ تو مال کا شکر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور مال کا شکر یہ ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے ادھر خرچ کیا جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے، تو مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا۔ پھر جو ہے وہ نعمت صرف مال ہی تو نہیں، صحت بھی بڑی نعمت ہے، اس کو ہدایت کے راستوں میں استعمال، اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کو نیکی ہدایت کی تعلیم دینا، اچھی ان کی تربیت کرنا،
علم بہت بڑی نعمت ہے. سرکار نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم کی دولت کو تقسیم کرتا ہے. مال خرچ کرنے والا وہ بھی سخی ہے، لیکن جو علم کو خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا سخی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء والذین اوتوا العلم درجات. جو صاحب علم ہیں اللہ نے ان کے بڑے درجے بلند کیے. اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور ربائی بھی مشہور ہے، رضیت باللہ قسمتا فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی قریبا فإن العلم لیس اللہ فناء. میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے ہمیں جو ہے ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا. اللہ مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا لیکن علم کبھی نہیں ختم ہوگا. تو نہ اس کو چور چرا سکتا ہے، نہ اس کو پانی بہا سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے. دولت کی انسان حفاظت کرتا ہے، علم انسان کی ایمان ہر شے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے. تو علم کا اگر کوئی اختیار دیا ہے، مطلب کرسی عدالت پہ ہے تو عدل کرے، اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور فرمایا کہ ومن خاف مقام ربہ جنتان. جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو لوگوں کو اگر ایک جنت ملے گی اس کو 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اس کو اس مقصد کے استعمال کیا جائے. اگر فقر اور درویشی تو دعائیں مستجاب ہے تو مخلوق کے لیے دعائیں کریں. سرکار کی امت کے لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں کرتے تھے، صحابہ اکرام کس قدر دعائیں کرتے تھے. تو اپنے اس علم اور تقوی کو اپنے لیے بھی مصرف میں لائے اور مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام بھی کرے. یہ وجہ افتخار ہے، یہ سرکار کا حکم بھی ہے اور مسلمان کا ایک منصب بھی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو کہ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. تو اس اعتبار سے ان سب چیزوں سے افراط و تفرید سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنا اور نماز، قرآن کی تلاوت، کلمات طیبات کا ورد وغیرہ، یہ ساری کی ساری اظہار تشکر میں شامل. ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، جو دوسروں کے لیے نفع رساں ہیں وہی سب سے بہترین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع رساں ہیں وہ سب سے بہترین انسان ہیں. ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات اور اس پر ڈاکٹر صاحب کی بہترین رہنمائی. اگر آپ کے دل میں بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ اسکرین پر نمایاں ہونے والے لنکس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے. مجھے، ڈاکٹر صاحب کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.